دوہری شہریت کا ایشو اہم کیوں؟ الحمدللہ بشیر میمن سے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ ہر بحرف درست ہے یا نہیں۔ ہوا یوں کہ جج ارشد ملک کے خلاف مریم نواز، شہباز شریف اور پرویز رشید وغیرہ کی پریس کانفرنس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو اپنے دفتر طلب کیا۔ ان کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان وزیراعظم کی معاونت کے لیے ساتھ بیٹھے تھے۔ وزیراعظم نے بشیر میمن کو حکم دیا کہ وہ ارشد ملک کے خلاف پریس کانفرنس کی بنیاد پر مریم نواز اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں شریک دیگر تمام مسلم لیگی رہنماؤں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت اور غداری کے مقدمات بنائیں۔ ایک ذمہ دار سرکاری افسر کے طور پر بشیر میمن نے وزیراعظم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آرٹیکل 6 لگانا بہت بڑا اقدام ہے اور کسی صورت اس پر پریس کانفرنس کے نتیجے میں اہم سیاسی رہنماؤں کے خلاف اس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وزیراعظم پھر بھی ان کو مجبور کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر میں تنگ آ کر بشیر میمن نے کہا، جناب وزیراعظم، گھنٹوں کی ویڈیوز ہمارے ایف آئی اے کے پاس مسلم لیگی رہنماؤں کی نہیں بلکہ جج ارشد ملک کی پڑی ہیں۔ ہم نے تحقیقات کر لی ہیں اور وہ ویڈیو شرمناک ہونے کے ساتھ ساتھ جینوئن بھی ہیں۔ قانون کے مطابق ہر اخلاقی معیار پر کارروائی جج ارشد ملک کے خلاف ہونی چاہیے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کے بجائے آپ ہمیں مجبور کر رہے ہی ہیں کہ ہم مسلم لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ قائم کریں، اور وہ بھی آرٹیکل 6 کا۔ بشیر میمن کا جواب سن کر وزیراعظم کا موڈ خراب تو ہوا، لیکن باز پھر بھی نہ آئی۔ ان سے کہا کہ کم از کم خواجہ آصف اور احسن اقبال کے خلاف تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا لو۔ بشیر میمن نے کہا، سر بنیاد کیا ہوگی؟ تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک وزیر دفاع اور دوسرے وزیر داخلہ تھا، لیکن دونوں نے عرب ممالک کے اقامے بھی رکھے تھے۔ یوں یہ لوگ سیکورٹی رسک تھے اور پاکستان میں وزیر رہ کر بھی اقامہ رکھنے کی وجہ سے وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بشیر میمن صاحب نے انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیا کہ سر، یہ زیادہ سے زیادہ نامناسب فعل ہو سکتا ہے اور آپ نیب یا کسی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے بنانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ جواب سن کر وزیراعظم صاحب غصے میں آ گئے اور سعودی عرب کی مثالیں دے کر کہنے لگے کہ دیکھیں وہاں کی حکومت اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتی، لیکن میرے ادارے مگر کا سہارا لے کر میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اس انکار کی بنیاد پر اگلے روز بشیر میمن کو جبری چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کو یہاں دہرانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ پاکستان کے اندر دوہری شہریت کو کسی اور نے نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی اور اس کے سرپرستوں نے سب سے اہم ایشو بنا دیا ہے۔ غیر ملکی شہریت رکھنا کوئی جرم نہیں، بلکہ وہ پاکستانی جو روزگار، تعلیم یا کسی اور عذر کی وجہ سے غیر ملکی شہری بنے ہیں اور پاکستان کی عزت جہیز کے لیے زر مبادلہ بھیجنے کا موجب بن رہے ہیں، وہ سب لوگ پاکستان کے محسن ہیں۔ میں نے خود دیکھا اور محسوس کیا کہ
عموماً بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ملک کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ میں نے خود بہت سارے غیر شہریت کے حامل لوگوں کو پاکستان میں مقیم لوگوں سے زیادہ محب وطن پایا اور بعض لوگوں کو غیر ملکی شہری نہ ہو کر بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں جی ہاں ہاں جناب ہاں تک کا قانون طلب ہے تو پاکستان کے قانون میں کوئی رکن پارلیمنٹ غیر ملکی شہری نہیں ہو سکتا۔ تاہم ہم اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ سینکڑوں بیوروکریٹس ان کے لہٰذا اور کئی جرنیل صاحبان کو بچے غیر ملکی شہریت کے حامل ہیں۔ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو غیر محب وطن سمجھتا ہوں اور نہ غیر ملکی شہریت لینے کو عیب، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ جو لوگ غیر ملکی شہریت کے حامل ہوں وہ پھر پاکستان میں ذمہ دار پوزیشن لینے سے زیادہ باز رہیں۔ ممبران پارلیمنٹ کے لیے تو دوہری شہریت ممنوع ہے، لیکن انتہائی حساس اور ذمہ دار جگہوں پر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ان کے لہٰذا غیر ملکی شہری ہیں۔ پاکستان چونکہ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے اور ماضی میں جرنیل اور بیوروکریٹس تک غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہوئے ڈر لیے گئے ہی ہیں، تاہم پی ٹی آئی کی قیادت نے ہی اس ایشو کو سیاستدانوں تک خاص کر دیا اور اس ملک کے منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایک دوست ملک کے قوم نائب کا نائل قرار دلوا دیا گیا، لیکن جب اپنی باری آئی تو اہم مناصب غیر ملکی شہریوں کو عنایت کر دیے اور طور امیر نصرت جیسے انڈیز کے ساتھ قربت رکھنے والے مشکوک لوگ بھی وزیر اعظم ہاؤس کے اہم اجلاسوں میں شرکت کرتے نظر آئے۔ اب دوہری شہریت کے حامل مشیر اور معاونین خصوصی میڈیا پر برہم ہیں، حالانکہ میڈیا تو گزشتہ 2 سال سے مثبت رپورٹنگ پر مجبور ہے اور یہ ایشو بھی میڈیا نے نہیں بلکہ خود خان صاحب کی کابینہ کے وزیر غلام سرور خان نے اٹھا دیا۔ یک طرفہ تماشا یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وزیر اعظم کے نزدیک غیر ملکی اقامہ رکھنا اتنا سنگین جرم ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر خواجہ حسن اقبال کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن غیر ملکی شہریت کے حامل اپنے لاڈلوں کو اہم ترین پوزیشنوں پر بٹھا رکھا ہے۔ سیاسی محللین کے لیے صرف اقامہ بھی جرم ہے، لیکن اپنے لاڈلوں کے لیے مکمل سٹیزن شپ بھی جرم نہیں بلکہ اعزاز ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے 2 ممالک کا اقامہ ہونا عظیم ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ کا شہری ہونا اعزاز ہے۔ یہ ہے تحریک انصاف کا انصاف۔ تمہاری زلف بھی پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔